نیا نیا شروع ہوا تھا شوکت خانم، اور میں نے شوکت خانم کے لیے بہت کام کیا تھا۔ ان کا اچھا جو ہاں بہت جو ان کی جو کیمپینز ہوتی تھیں، فنڈ ریزنگ کیمپینز، اس میں بہت ان کی مدد کی تھی۔ ایڈورٹائزنگ مدد، فنڈ ریزنگ کی مدد نہیں تھی، لیکن یہ کہ ان کی جو ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی اس میں میں بہت کام کرتی تھی، کام کیا میں نے ان کے لیے۔ تو بس پھر جب وہ سرجری تو میں نے باہر سے کروا لی۔ اعتزاز احسن میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ سرجن تھے، ان سے میں نے وہ کروا لیا اپنی سرجری، اور پھر میں اچھا ٹریٹمنٹ کے لیے شوکت خانم گئی۔ میں تمہیں وہاں کا ایکسپیرینس کیا بتاؤں بہجت، کیا بتاؤں۔ میں یہاں پہ جب آسٹریلیا میں آئی تو مجھے کچھ شوکت خانم کی جھلکیاں یہاں نظر آتی ہیں، کہ یہاں پہ ایچ انڈیویجول جو ہے وہ وی آئی پی ہے۔ شوکت خانم میں ہر ایچ انڈیویجول وی آئی پی تھا۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ ایک کروڑ پتی آدمی بھی اسی لائن میں کھڑا ہوا ہے جس لائن میں ایک غریب بالکل ناک بہتے بچے کی ماں گود میں لیے کھڑی ہوئی ہے اور آگے ہے، اور وہ کروڑ پتی پیچھے ہے، اور وہ کسی کو کسی پہ پریفرنس نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کو کسی پہ فوقیت، یہ تو ہمارے اس میں بھی ہے، مذہب میں بھی ہے۔ ایک کیٹیگری یہ تھی کہ جی آپ کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے کینسر کا، کہ جی آپ فل پیمنٹ کیجئے۔ اور اچھا الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے توفیق دی تھی کہ میں نے فل پیمنٹ پہ وہ کروایا تھا، ٹریٹمنٹ کیا۔ اسی وقت ریشما تھی وہاں پر۔ اچھا میرے پاس اچھا آتی ریشما، گلوکارہ ریشما. گلوکارہ ریشما، ان کو وہ تو بیچاری کا انتقال، وہ مجھ سے کہتی تھیں عظمیٰ تم سارے پیسے دے کے کیوں علاج کرواتی ہو، جا کے عمران خان سے ملو نا، وہ کر دے گا۔ میں نے کہا میں کیوں ملوں، مجھے الحمدللہ میں افورڈ کر سکتی ہوں، تو میرے پیسے سے اگر کوئی ایک بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے لیے بہت بڑا احسان ہوگا میرا اللہ کی طرف سے میرے اوپر۔ رائٹ. اور ویسے دوسری یہ بھی بات صحیح ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا علاج مفت ہوتا ہے. جی میں وہی آ رہی ہوں۔ جی نمبر 2 کیٹیگری جو تھی اس زمانے میں، اب تو خیر میں نے اس زمانے میں نمبر 2 کیٹیگری جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو باقاعدہ اسکروٹنی ان کی کر کے کہ کیا پورے نہیں دے سکتے تو آدھے دے دیجیے، آدھے دے دیجیے، آدھے پہ علاج ہوگی۔ اچھا آدھے بھی نہیں دے سکتے تو کوارٹر دے دیجیے، یہ بھی نہیں دے سکتے تو مفت علاج۔ تو میں کسی ایک فرد کی یہ شکر گزار نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے شکر گزار اس کا ہونا چاہیے، اور پھر اس آرگنائزیشن کا، وہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹرز، وہاں پر جتنے بھی ٹیکنیشینز، وہاں پر جتنے بھی لوگ، وہ انہوں نے کس طرح سے وہ ان کا علاج کرتے تھے ہنسی خوشی۔ الحمدللہ بہت بہت اچھا علاج ہوا ہے وہاں پر، میرا علاج بھی بہت اچھا ہوا، اور لوگوں کا جو میں دیکھتی تھی ان کے بھی علاج بہت بہت بہترین علاج ہوئے ہیں۔ اسی لیے میری بہت زیادہ، مجھے کسی ایک فرد ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہے، مجھے اس کاز کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے۔ پھر جب میں یہاں پر آئی تو انہوں نے کہا جی شوکت خانم یہاں سے شوکت خانم کی ہمیں یہاں پہ برانچ رکھنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیسے تو اتنے نہیں ہوتے، ڈونیشنز چاہیے۔ تو شروع میں تو میں نے شروع ہوا، پھر ہمارے ساتھ کارواں جب چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ بچیاں، لڑکیاں جو اس کی تھی نرم دل کی تھیں، اس میں عائلہ خان ہے، یاسمین خان ہے، یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، میں ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور لوگ بھی شامل ہوئے، اور ہم نے یہاں سے ایک شروع کیا، کیمپین شروع کی کہ ہم یہاں پہ وہ کریں گے، اپنا فنڈ ریز کریں گے تاکہ ہمارا وہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج صحیح سے ہو سکے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں ڈائریکٹر شپ کو کنٹینیو یوں نہیں کر سکی کہ لاجسٹکس میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں پر، کیونکہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے یہاں پہ آ کے گاڑی کیوں نہیں چلائی۔ پاکستان میں ایک وحشی ڈرائیور تھی، اور یہاں پہ میں نے گاڑی نہیں چلائی، اور میں ڈیپینڈنٹ ہو گئی بچوں کی، تو ان کو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ڈائریکٹر شپ سے تو میں نے ریزائن کر دیا۔ بٹ ان لوگوں کی مہربانی ہے، یہ اب کہتے ہیں یہ لوگ کہ جی میں ایمبیسڈر ہوں شوکت خانم کی، جو میں بڑی خوشی سے یہ عہدہ قبول کرتی ہوں، کیونکہ شوکت خانم کی جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ میرے بہت دل کے نزدیک ہیں، اور میں ساری زندگی شوکت خانم کے کوز کو میں بار بار یہ کہتی ہوں، میں کسی فرد کے لیے نہیں، کسی لوگوں کے لیے نہیں، میں کوز کے لیے میں ساری زندگی حاضر ہوں۔